رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ محقق نے لکھا اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، کہ جو شرائط احادیث کے لینے میں امام بخاری کی ہیں، امام مسلم کی ہیں رحمہم اللہ، ان شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ اسے امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں، یعنی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری نے اسے ادب المفرد میں بھی نقل کیا، امام بہقی نے اسے دلائل النبوہ میں نقل کیا۔ میں نے یہ حوالے پہلے اس لیے دیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے باہر تشریف لائے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری ایام تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری ایام تھے۔ جب آپ باہر آئے، فقال الناس، لوگوں نے کہا، یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی طبیعت کا کیا عالم ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اصبح بحمد اللہ بارئا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اب آپ بارئا، آپ کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اب اگلا جملہ بڑا اہم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ، حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، الا ترى انت، کہ بھئی تیرا جو معاملہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اس کے بارے میں تجھے کچھ سوچنا چاہیے، اس لیے واللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی فی وجعہ ھذا انی اعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت۔ حضرت عباس کہتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، اور اس لیے بھی کہ میں بنو عبد المطلب کو، عبد المطلب کا جو خاندان ہے، بنو عبد المطلب کے چہروں سے پہچانتا ہوں کہ اب ان کا وقت آخری ہے۔ حضرت عباس نے خبر دی کہ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا میں تھوڑے سے لمحات باقی ہیں، ان کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ چلو، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ فَلْنَسْأَلْهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ، اور ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اب ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے، اور آپ سے جا کر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد خلافت کسے ملے گی، آپ کے بعد خلافت کسے ملے گی۔ اب اس جملے پر غور کیجئے کہ فرما رہے ہیں، فَلَنَسْأَلْهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ، ہم اس بارے میں سوال کریں کہ آپ کے بعد خلافت کسے ملے گی۔ یہاں سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ آپ نے کسی کو بھی اپنا وصی نہیں بنایا تھا، آپ نے اس کے بارے میں وصیت اگر کی ہوتی تو یہ سوال حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ بات نہ کرتے کہ ہم جا کے سوال کرتے۔ اب فَإِن كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، اگر
ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اب فقال علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس ابدا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں رسول اللہ علیہ السلام سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اگر رسول اللہ علیہ السلام نے نہ کہہ دیا، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ کہہ دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی بھی اس بارے میں آگے نہیں آنے دیں گے، لوگ ہمیں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں سونپیں گے، ہمیں سپرد کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے فواللہ لا اسألہ ابدا، اللہ کی قسم میں اس بارے میں رسول اللہ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی اور مسند احمد کی، صحیح سند کے ساتھ۔ بخاری کے اوپر تو اعتراض کوئی کرے اگر کسی نے کرنا ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی بھی وصیت ارشاد نہیں فرمائی تھی، کوئی بھی وصیت ارشاد، اگر وصیت کی ہوتی تو یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی سے کہتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب کیا دیتے؟ میرے بارے تو وصیت کی ہوئی ہے، میرے بارے تو وصیت کی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب دینا اس بات کی بالکل واضح ترین یہ روایت بطور ثبوت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی بھی وصیت ارشاد، ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے علماء نے لکھا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے انہی بیماری کے ایام میں اپنے مصلی پر کسے کھڑا کیا؟ اونچی بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ یہ تو واضح ثبوت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی بھی وصیت ارشاد۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو سچ جاننے کی، سچ کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔